السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، آج وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی اور زیادہ جو حصہ تھا وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے تھا، لیکن شروعات جو ہے وہ سیلاب کی صورتحال، معیشت کی صورتحال اور دیگر معاملات پہ تھی۔ پھر سائفر کی بات بھی ہوئی، پھر آڈیو لیک کی بھی بات ہوئی اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ جی کس طرح اور کب عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات بنیں گے، تو انہوں نے کہا کہ بھی کہہ چکے ہیں آئین اور قانون کے مطابق ایک جو ہے کمیشن بن گیا ہوا ہے جس میں جو ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایف آئی اے بھی ہوں گے اور ان کی معاونت اور آئی بی بھی اور دیگر ادارے بھی کریں گے اور اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا اور قانون کے مطابق جو بھی فیصلہ آئے گا، جو بھی اس کی فائنڈنگز ہوں گی وہ آپ کے ساتھ میں پبلکلی آ کے شیئر کروں گا، یہ پرائم منسٹر نے بولا۔ اس کے بعد انہوں نے آج واضح طور پر یہ بھی کہہ دیا کہ میں قسم کھاتا ہوں، اب میں نے آج تک پہلے کبھی کسی وزیر اعظم کو اس طرح قسم کھاتے نہیں سنا، شاید کسی اور نے سنا ہو لیکن میری کانوں میں آج تک میں نے نہیں سنا، خاص طور پر پریس کانفرنس میں۔ نجی محفل میں شاید انہوں نے کوئی قسم اٹھا لی ہو کسی وزیر اعظم نے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ عمران خان بہت بڑا فراڈیا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، میں پچھلے 4 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلسل جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اگر پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں تو یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ بات تو ہوگی اور آنے والے دنوں میں یہ وہ ثابت بھی کریں گے جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں آڈیو لیکس۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھئی اگر آڈیو لیکس ہم نے کرنی ہوتی تو پھر ہم اپنی آڈیو لیکس کیوں کرتے، تو ہماری بھی تو آڈیو لیکس ہو گئیں۔ اور پھر ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ جناب وہ ہمارے دوست ہیں رپورٹر، انہوں نے پوچھا کہ جی عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی یہ ڈی کوڈ ہو گیا ہے شاید سائفر، تو عمران خان کے جو ورڈز تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ ڈی کلاسیفائیڈ نہیں ہوا تو پھر تو وہ کلاسیفائیڈ ہی ہے اور وہ کچھ نہیں، لیکن میرے پاس جو کاپی تھی وہ کہیں گم گئی ہے۔ تو ڈی کوڈ والا لفظ نہیں یوز ہوا تھا کیونکہ یہ جو سائفر آتے ہیں یہ کسی کوڈ کے ساتھ لگے ہوئے آتے ہیں جو کہ منسٹری پھر اس کو ڈی کوڈ کر کے پڑھتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ کلاسیفائیڈ یا ڈی کلاسیفائیڈ رکھنے کا جو ہے وہ اعلیٰ حکام فیصلہ کرتے ہیں۔ اینی ویز، لیکن پرائم منسٹر نے اس کی پھر ایک بڑی لمبی چوڑی تقریر کر دی اس کے جواب میں، اور انہوں نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ ڈی کوڈ ہو جائے تو کتنی بھی وہاں سے تاریں آتی ہیں دنیا بھر سے سفارت خانوں سے، وہ سب پھر چوری ہو جائیں اور وہ نہیں آئیں گی۔ یہ بھی معاملہ ہے۔ عمران خان صاحب نے آج میڈیا کے لوگوں سے گفتگو کی، رپورٹرز کے ساتھ ملاقات کی، 2-3 باتیں انہوں نے بڑی اہم کی۔ ایک تو انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اسمبلی میں کسی صورت واپس نہیں جائیں گے، لیکن ابھی تک جو ڈسکس ہو رہا ہے کہ 2 اس وقت آپشنز ہیں کہ جی ایک تو ہیڈ آن آئیں، اسلام آباد آئیں، چڑھائی کر دیں، اسلام آباد کو سیل کیا جا رہا ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ فیس سیونگ اس میں بھی ہو سکتی ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں واپس آ کر بیٹھیں اور پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس یا جو بھی معاملات ہیں کہ جی اسمبلی کی مدت ختم کی جائے اس کو کیا جائے، لیکن وہ ابھی تک تو یہ کہہ رہے ہیں۔ میں نے ان کی ایک بات سنی ہوئی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یو ٹرن لینا کوئی بری بات نہیں ہے، اور انہوں نے پھر مخاطب ہو کر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ کبھی کبھار اگر آپ بھی یو ٹرن لے لیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اور انہوں نے پتہ نہیں کسی بہت بڑے جنگجو جنرل کی بھی بات کی، رشیا میں کوئی وار کے حوالے سے انہوں نے ایگزامپل دی کہ بھی اس وہاں پہ بھی یو ٹرن لے لیا گیا تھا، تو یو ٹرن لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب ابھی تک تو بضد ہیں کہ اسمبلی میں کسی صورت واپس نہیں آئیں گے، لیکن یہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہوئی ہے کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو یہ کیس لے کے گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں تو این بلاک استعفے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیے جائیں اور سب کو فارغ کیا جائے، یہ کیا پیس میل میں پہلے 11 ہو گئے اب 8 ہوں گے 7 ہوں گے، وہ بھی لنڈن سے ویٹ ہو کے آئیں گے نام کہ جی ان کے استعفے منظور کر لیں، تو اس پر جو ہے اور آڈیو لیکس بھی آ گئیں اس کے حوالے سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے۔ اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے آج پھر الزام لگایا ہے کہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ بددیانت ہے اور جانبدار ہے، اور انہوں نے کہا کہ آڈیو لیک سے ثابت ہوا کہ نون لیگ اور الیکشن کمیشن کی ملی بھگت ہے، اور اوورسیز پاکستانی کو انہوں نے کہا کہ جی ان سے زر مبادلہ تو لیتے ہیں لیکن ان کو ووٹ کارڈ نہیں دیتے۔ ای وی ایم کو مکمل طور پر روکنے میں صرف چیف الیکشن کمشنر کا ہاتھ ہے، ویسے ان کی کلیریفیکیشن بھی آ گئی ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم بد اخلاق زبان استعمال نہ کرتے ہیں، نہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی کرے، لیکن ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں تمام جو ہے وہ شفاف طریقے سے کرتے ہیں۔ اور پھر عمران خان صاحب نے آج یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے 100% یقین ہے کہ مجھے نااہل کرنے کی پوری منصوبہ بندی ہو چکی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ سائفر کو پھر زندہ کرنے کے لیے حکومت کا مشکور ہوں،
اور اس میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ عمران خان کو ہٹانا ہے، سائفر فائدہ اٹھانے والے اس کی تحقیقات کیوں کروائیں گے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کر دیا کہ چیلنج کرتا ہوں کہ توشہ خانہ کی جو ہیئرنگ ہے اس کی اوپن جو ہے وہ ہیئرنگ ہونی چاہیے. اس پر بھی الیکشن کمیشن کا جواب آ گیا کہ جناب توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ اوپن ہیئرنگ میں ہی ہوتا ہے اور ہم کسی بند کمرے میں ہیئرنگ نہیں کرتے. بہت ساری چیزیں ہیں ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے. آج صدر نے بھی 4 سال مکمل ہونے پر 5واں سال جو آپ کے پارلیمنٹ کا شروع ہوا اس پر تقریر کی، بڑی زبردست تقریر کی انہوں نے، حالانکہ شور شرابہ بھی ہوا اور لیکن وہ اپنی تقریر جاری رکھے. شیخ رشید صاحب نے، آج میں سن رہا تھا ایک نجی ٹی وی پر، کہہ دیا کہ اسلام آباد، بے شک یہ اسلام آباد بند کر لیں، ان کا برا اثر ہوگا، اگر ایک لاش بھی گر گئی تو پورے ملک میں آگ لگ جائے گی. از لانگ مارچ اے تھریٹ فار دا فیڈرل گورنمنٹ؟ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں عظیم چودھری صاحب، جانی پہچانی شخصیت، سینئر تجزیہ کار، کالم نگار. بہت بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کے وقت کا. نسیم صدیقی صاحب، اگین ٹی وی کی جانی پہچانی شخصیت، صحافی، تجزیہ کار، سینئر. بہت بہت شکریہ نسیم صدیقی صاحب. سر، کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ ختم ہوگی کہانی یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن جو سوال، پہلا ہی سوال تھا، اس کے جواب میں پرائم منسٹر نے جو بات کی وہ ذرا سن لیں، پھر وہاں سے بات آگے کرتے ہیں. سائفر جو ہے وہ ڈی کوڈ نہیں ہو سکتا، اور اگر خدا نخواستہ وہ سائفر ڈی کوڈ ہو جائے، جتنی بھی وہاں سے تاریں آتی ہیں دنیا بھر سے، سفارت خانوں سے، وہ تو سب پھر چوری ہو جائیں، لیک ہو جائیں. بالکل جو وزیر اعظم کی کاپی تھی وہ غائب ہے بالکل. اب عمران خان نیازی نے خود بتا دیا کہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، لیکن آڈیو جو ہے وہ ہر چیز بتا رہی ہے کہ بھئی ہم 4 بندے بیٹھے ہیں، اور اس نے کہا ان کا جو سیکرٹری پی ایم کہ جناب فکر نہ کریں، منٹ تو ہم نے بنانے، میں نے بنانے، میں کر دوں گا. اب اس کے بعد آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ اس کے بعد آپ کو اب کیا ثبوت چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ جس قسم کی گفتگو پرائم منسٹر کے اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اعظم خان صاحب نے جو گفتگو کی، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس کو توڑ مروڑ کر اپنے منٹس میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، جو ہے آڈیو سے پتہ لگتا ہے، لیکن اوریجنل سائفر کو تو خیر وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے تھے. عظیم چودھری صاحب، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے پہلے تو یہ بھی سائفر والی بات بھی کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب، کیا واقعی ان کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ بس وہ اب ہیڈ آن کی طرف جائیں گے؟ ہیڈ آن کہاں ہوگا؟ عمران خان صاحب فیس سیونگ کی طرف جائیں گے. ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اگر وہ پاکستان میں پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، اور اب تک جو کچھ بھی ان کا بیانیہ رہا ہے اس بیانیے کی بنیاد پر چاہتے ہیں، تو ان کو ایک یو ٹرن لے کر ایک نئی راہ پر جانا ہوگا، اور وہ پارلیمنٹ ہوگی. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آپشن 2 مطلب آپشن وہ ہے ہی نہیں، ہیڈ آن آپشن ہی نہیں ہے ہی نہیں. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، وہ تو حلف لے رہے ہیں 6-6 ہزار، اگر وہ 12,000 حلف لے لیں وہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اور میں بھی تو حلف لے سکتے ہیں نا کہ ہم پاکستان کے وفادار رہیں گے، ہم تو ہیں. صحیح. حلف دینے میں اس میں کیا اعتراض ہے؟ یہ کوئی حلف allegiance to the لیڈر عمران خان کہ جی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، چاہے آپ اسلام آباد پہ چڑھ دوڑیں، چاہے ملک کو بند کرنے کا سوچ لیں. یہی زبان استعمال کر کے وہ عمران خان کرکٹر سے عمران خان سیاستدان بنے، اور تو کوئی زبان تھی ہی نہیں ان کے پاس. انہیں یہی آتی تھی، یہی سیکھی تھی، یہی 26 سال کا کرپشن، کرپٹ اور یہ کرپٹ اور وہ کرپٹ، میں کرپشن کے خلاف نکلا ہوں، بس سنگل پوائنٹ ایجنڈا کرپشن کے خلاف اور انصاف کا. کرپٹ لوگوں سے چندے نہیں لیے جاتے ہیں، دینے نہیں چاہیے. وہ کرپشن کا پیسہ ہوتا ہے. نیک کام میں آپ کرپٹ لوگوں کے پیسے لگائیں گے، یہ کیوں آپ کرتے ہیں؟ مت کریں، بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی گناہ ہے. آپ کو پتہ ہے ایک شخص کرپٹ ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں کہ میں نے مسجد بنانی ہے، تم اپنی کرپشن کا پیسہ دے دو. مسجد کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین خرید کے بناؤ، مفت کی زمین کسی کی مت لو، زمین خریدو. تو جب مسجد کا معاملے میں یہ موجود ہے تو جس انسانیت کی وہ خدمت کر رہے ہیں، اس کے لیے کرپٹ لوگوں کے پاس پیسے تھے، انہوں نے جا کے لیے انتظار کیا. اسحاق بھی یہی کہتا ہے کہ لیکن ہر ایک کے منہ پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ میں کرپٹ ہوں. تو وہ تو گئے کہ یار اچھا پیسے والا شخص ہے تو اس سے لے لیتا. عمران خان چیف منسٹر تھا، پرائم منسٹر تھا، زمین بھی اس نے دی، پیسے بھی اس نے دیے، افتتاح بھی اس نے کیا. اب اسے افتتاح کیوں کرواتے ہیں میں کرپٹ آدمی ہوں؟ نہ کریں ایسا. آپ کو نہیں کرنا چاہیے کرپٹ لوگوں کو پروموٹ. اگر میں اور آپ ایسا کریں تو کل لوگ ہمیں یہ کہیں گے
کہ a man is known by the company which he keeps. تو ایسا ہی ہے نا. اور فرام ہوم ہی بیگز. صحیح ہے. اس بات کو چھوڑیں, ہم واپس آپشن فیس سیونگ یو ٹرن از. اب میں نے آپ کو ایگزامپل بھی دے دی ہے اسلام آباد میں ایک ایونٹ پہ آئی واز دیئر ان فرنٹ آف. دیکھیں میں انہوں نے کہا کہ مطلب یو ٹرن لیا جا سکتا. وہ یو ٹرن لیں وہ نہ لیں, لیکن فیس سیونگ اب ان کو چاہیے, اس لیے کہ ریاست نے, ڈیپ اسٹیٹ نے ان کو کچھ چیزیں باور کروا دی تھی. روبرو بیٹھ کے سامنے یہ باور کروا دیا کہ ملک میں کوئی بدامنی نہیں ہو سکتی, ملک کی معیشت خراب ہے, اس کو مزید خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے. میں جا رہا ہوں, آنے والے کا انتخاب شہباز شریف پرائم منسٹر کریں گے. جب میں آپ کے ساتھ اس لہجے میں گفتگو کر لوں, آپ اس کو کہیں مسکراؤں نہ مسکراؤں, اچھی تھی بری تھی, آپ جو مرضی کہہ لیں, چیزیں آپ پہ واضح ہیں. اب آپ ان کی ملمہ سازی کریں, ان کو لپیٹنے کی کوشش کریں. آپ لوگوں کو کتنی دفعہ کیا کچھ کہہ چکے ہیں اور آپ اس سے تو لوگ کیوں, چوہے صاحب آخری چھوٹی سی بات مجھے بتا دیں, پھر میں نسیم صدیقی صاحب کی طرف جاؤں گا. تو پھر لوگ کیوں آس لگائی بیٹھے ہیں کہ خان صاحب بس ابھی کال دیں گے؟ یہ ابھی شیخ رشید صاحب نے آج کہا کہ یہ بس ربیع الاول گزرے تو آئے کھڑے. پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوئے, ہر 3 سال کے بعد لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا 1 مہینہ ہے, آدھا مہینہ ہے, 2 مہینے ہیں, 5 سال پھر بھی پورے ہو گئے. یعنی 2002 کی اسمبلی بھی پوری کر گئی, 2008 کی بھی کر گئی, 13 کی بھی کر گئی, یہ بھی کر رہی ہے, یہ بھی کر رہی ہے. میرا خیال ہے ہم اپنے مزاج کو تبدیل کریں, ہم اپنے مزاج میں تبدیلی لائیں, ہم جمہوریت کی طرف دیکھنا شروع کریں. نہیں لیکن چلیں, اب عظیم چودھری صاحب نے جو بات کی بڑی, اور یہ بہت پہلے یہ ساری چیزیں لکھ بھی چکی ہیں اپنے کالم میں, لیکن واضح طور پر آج انہوں نے میرے پروگرام میں ذکر بھی کر دیا کہ دو بدو سامنے بیٹھ کر بلیک اینڈ وائٹ چیزیں ہو گئیں کہ بھئی یہ ہیں, یہ ریڈ لائنز ہیں, نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا, سب کچھ ہوگا. کیا ہے پرائم منسٹر کیوں اتنے, مطلب کیوں ان سب گورنمنٹ کے سر پہ عمران خان صاحب پھر مطلب سوار ہیں؟ لگتا ہے کہ شاید یا تو یہ غلط ہے یا پھر جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ عظیم چودھری صاحب کو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ جو خبر انہوں نے 2 سپٹمبر کو اپنے کالم میں بریک کی تھی, اس سے آج تک صحافی لوگ کھیل رہے ہیں اور کریڈٹ نہیں دیتے. تو کریڈٹ دینا چاہیے کہ سب سے پہلے انہوں نے کی تھی. اچھا, دوسری بات جو ہے, آپ نے جو 2 باتیں کی ہیں اس میں جس طرح عظیم چودھری صاحب نے ان پٹ دی ہے تو اسی طرح کہہ دیا گیا کہ ہم جا رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں. نہ جانے والے کو روک سکتے ہیں نہ آنے والے کو روک سکتے ہیں. الیکشن وقت پہ ہوں گے, اور یہ والا سسٹم جو چل رہا ہے 2002 سے چل رہا ہے, چلتا چلا آ رہا ہے, اس پہ تو کوئی ڈیبیٹ ہو ہی نہیں رہی نا. لیکن جو دوسرا آپ نے سوال کیا ہے, میں روزانہ آپ کو پتہ ہے لیگ ورک کرتا ہوں, ہر پریس کانفرنس میں جا کے بیٹھا ہوتا ہوں, طوطے اڑے ہوئے. اور یہ میں نے سوال بھی پوچھا وزراء سے, میں نے کہا یار آپ کا محکمہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا یار محکمہ تو میرا کوئی نہیں, میں وفاقی وزیر ہوں. میں نے کہا وفاقی وزیر برائے پریس کانفرنس, میں نام نہیں لوں گا ان کا, بڑے اچھے دوست ہیں, آئے ہیں اور انہوں نے بسم اللہ, اکثر لوگ شروع کرتے ہیں, اکثر لوگ بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے, وہ شروع عمران سے کرتے ہیں. عمران خان یہاں سے شروع ہوگی اور پریس کانفرنس عمران خان پہ ختم ہوگی. میں نے کہا پریشانی کیا ہے یار, آپ تو حکومت میں آ چکے ہیں, سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کا سپورٹ کر رہی ہے اور کرنا بھی چاہیے, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ آئینی اور قانونی حکومت ہوگی تو ہم تو اس کے ساتھ ہیں, اس کے تابع ہیں. لیکن جو عمران خان کی پاپولیرٹی ہے, جس طرح ان کا بیانیہ, وہ جو مرضی بول دیں, وہ جھوٹ بولتے سچ بولتے, میں تو نہیں ہوں کہنے والا, اگر آپ کہتے ہیں تو لوگ ان کا جھوٹ بھی مان لیتے ہیں, لوگ ان کے بیانیے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے بیانیہ بنایا تھا, کیا میں غلام ہوں, کیا ہم غلام ہیں, تو ہمارے کچھ دوست تھے وہ ضمنی رکشے سے لے کے ٹرک سے لے کے پرائیویٹ گاڑی تک کے پیچھے لکھا ہوا ہے. سر ایبسولوٹلی ناٹ. اس کے علاوہ جو ضمنی انتخابات تھے, ہمارے دوست تھے وہ تمام حلقوں میں گئے, انہوں نے کہا ٹک ٹاک کے اوپر جو ان کا چلا ہے, اگر یہ ایڈورٹیزمنٹ کرتے تو تقریباً 1.5 ارب روپیہ ان کا لگتا, جو لوگوں نے خود ہی سے کر دیا, مفت ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ ان کے بیانیے سے سب خوف زدہ ہیں, آنے والے جانے والے, کیونکہ ایک پاپولر لیڈر ہیں, عوام ان کے ساتھ ہے, آپ کتنا روکیں گے؟ اب یہ وہ والی عوام نہیں پہلے جو پی ٹی وی دیکھتی تھی یا ریڈیو پاکستان دیکھتی تھی,
اب تو آپ دیکھیں نا کہ میڈیا کھلا ہے. ہمارے چینلز بھی نہیں دیکھتی اب تو، عوام صرف سوشل میڈیا دیکھتی ہے. نہیں لیکن سوشل میڈیا پہ بھی آپ کے اور چینل ہوتا ہے نا. بلکہ عظیم جوہری صاحب کا کالم بھی موبائل میں ہی پڑھ لیتے ہیں. لیکن آپ کا ٹی وی بھی سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہے نا, آپ ہے، جو بات بالکل کرتے صحیح ہے، ہیں. بالکل صحیح ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کی پاپولیرٹی جو ہے نا, اصل مسئلہ یہ, جب شہباز شریف صاحب اپنی کابینہ کو لے کے فرسٹ ٹائم لندن گئے تھے تو اس وقت میں وہاں موجود تھا, تو وہاں نواز شریف صاحب بہت ناراض تھے اس بات پہ کہ سارا ملبہ تو نون لیگ کے اوپر گر رہا ہے, آپ اسمبلیاں توڑیں اور الیکشن میں جائیں. انہوں نے کہا بھائی الیکشن میں گئے تو صفایا ہو جائے گا, اس کی اتنی پاپولیرٹی ہے. پھر ضمنی انتخابات ہوئے, آپ دیکھ لیں. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو تھی پی ٹی آئی کی سیٹیں, جبکہ 3-3.5 سال یہ گردان لگائی رکھی کہ وہ رگڈ الیکشن تھا, آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا, وہ تو ہماری سیٹیں تھیں. اب مان رہے ہیں کہ وہ الیکشن ٹھیک تھا جو ان کی سیٹیں تھیں. تو اصل مسئلہ اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے, اور میرے خیال سے عمران خان صاحب 15 تاریخ سے پہلے کال دے دیں گے. اور 16 کو تو الیکشن ہے ان کا. ہاں وہ الیکشن میں جاتے ہیں 9 سیٹیں. ہاں نہیں جاتے, لیکن ہو سکتا ہے کہ 15 سے 25 کے درمیان میں. آپ مجھے لگ رہا ہے آپ کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 15 سے پہلے عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں گے اس لیے کال دے دیں گے. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, 15 تاریخ بہت اہم ہے. اچھا. ہاں 15 تاریخ کو جس طرح ابھی عظیم چودھری صاحب نے آف دا ریکارڈ کچھ بتا رہے تھے, ہو سکتا ہے 15 تاریخ کو کچھ اناؤنسمنٹ ہو جائے نئے آنے والوں کی, تو اس سے پہلے وہ کوشش کریں کہ بھئی میں شور مچاؤں. ان کا شور ختم کرنے کے لیے ان کو 14 تاریخ کو نااہل, مطلب چانسز تو ہے نا, کیونکہ جس طرح کیسز پڑے ہوئے, توشہ خانہ والا بھی کسی وقت آ سکتا ہے, ممنوع فنڈنگ والا بھی ہے, تو ہر کسی نے اپنی جو تیر ہے نا وہ اپنی کمان میں ڈال لی ہے. کون کس وقت چھوڑتا ہے یہ وقت بتائے گا. چوہری صاحب کا خیال تھا کہ عمران صاحب کے پاس جو آپشن ہے وہ فیس سیونگ کی ہے, چاہے وہ یو ٹرن کر لیں یا جو اس کو مرضی کہیں, ہی شوڈ کم بیک ٹو دا پارلیمنٹ. میں اس کے ریزنز بھی بتانے کو بالکل سر. میں دیکھیں اس بات سے کوئی دو رائے نہیں, میرا اپنا بھی تجزیہ یہی ہے کہ اگر آپ نے پارلیمنٹ کی پولیٹکس کرنی ہے اور جو پارلیمنٹ آپ کو وزیر اعظم بناتی ہے, آپ کو وہاں پہ واپس آنا چاہیے. اب دیکھیں نا کہ اگر راجہ ریاض اور وزیر اعظم مل کے نئی نگران حکومت بنائیں گے تو پھر آپ شور مچائیں گے. راجہ ریاض صاحب آج سب سے زیادہ شور مچا رہے تھے جب صدر الوی صاحب خطاب فرما رہے تھے. ایک یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن پچھلے چوہری صاحب کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب سپریم کورٹ میں سے بھی ایسی آواز آ رہی ہے کہ بھئی یہ نیب کے حوالے سے اگر معاملات تھے تو آپ پارلیمنٹ میں بیٹھتے, آپ کا جو موکل ہے یعنی کہ عمران خان صاحب, وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس کو کوسچن کرتے, چیلنج کرتے, ان میں امینڈمنٹس لیتے, آپ ہمارے پاس لے آئیں. کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہی گفتگو ہو رہی ہے کہ بھائی معاملات آپ اپنے پارلیمنٹ میں لے کے جائیں. ہاؤ کین وی ڈکٹیٹ اسپیکر, پھر وہ جو معاملات ہیں کہ اسپیکر کی رولنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, تو ہاؤ کین وی ڈکٹیٹ اسپیکر کہ جی وہ فوراً این بلاک ریزگنیشن لے لیں. اور جگہ سے شروع کر کے یہاں آتا ہوں. اچھا. آج 4% ارکان پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تھے. کتنے پرسنٹ؟ 4%. 14 لوگ تھے پارلیمنٹ میں. پاکستان کی ریاست کے سربراہ کا خطاب سننے کے لیے, جو اپنے خطاب کے لیے اجلاس بلواتا ہے, حاضری کو یقینی بنوانے کے لیے حکم جاری کرتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ کہ ان کی اپنی جماعت کے سینیٹر جو تھے وہ بھی ان کا خطاب سننے کے لیے نہیں آئے. ان کے اپنے وہ دوست جو ان سے نالاں ہیں کسی بھی وجہ سے, وہ نہیں آئے. ایک طرف تو آپ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتے ہیں, دوسری طرف آپ اس بحث پہ لے کر جاتے ہیں حکومت کو کہ تقریر میں اپنی مرضی کی کروں گا, جبکہ روایت یہ ہو کہ صدر وہ تقریر کرے گا جو اس کو گورنمنٹ پاکستان لکھ کر دے گی. برطانیہ میں بھی یہی ہے. ملکہ اپنا خیال نہیں کر دیتی تھی, اور بادشاہ اب اپنا خیال نہیں دے گا, وہ حکومت کا خیال دے گا, حکومت کی پالیسی بتائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ صدر پاکستان کے بولنے کے لفظ نہیں ہوں. نسخے بتا رہے تھے زیادہ تر میڈیکل کے. اللہ ان کو بھلا کرے. اللہ ان کو. اور اگر وہ صرف دانتوں کے بارے میں بتائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگی. دوسری بات یہ کہ وہ ایک پارٹی کے اسپوکس پرسن کے طور پر بول رہے تھے, وہ ریاست کی طرف سے آج نہیں بولے, وہ مدبر اور رہنما کے طور پر نہیں بولے, وہ فارمر جنرل سیکریٹری پاکستان تحریک انصاف کے طور پر بولے اور اسی گردان میں رہے. جبکہ اسی نیشنل اسمبلی کو
انہوں نے توڑ دیا تھا, انکانسٹیٹیوشنلی توڑ دیا. Within 20 minutes of the جی from the advice. time he received the summary. Within 20 minutes. پتہ نہیں ریسیو بھی ہوئی تھی کہ نہیں. نہیں صحیح. ٹھیک. انہی صدر صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں جو ریفرنس دیا تھا وہ بھی لوٹ آیا تھا. آپ صدر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شعور کے مطابق, اپنی عقل اور دانست کے مطابق, اپنے مشیران کے مشورے کے مطابق, اپنی سوچ کے ساتھ فیصلہ کریں. اگر یہی مشیران کا فیصلہ تھا اور یہی عقل اور دانش اور شعور تھا تو پھر پرویز مشرف بھی 4 سال نیشنل اسمبلی میں خطاب کرنے نہیں آئے تھے. یہ بھی کہہ دیتے کہ میں نے نہیں آنا. صحیح ہے, بالکل. آپ آنا بھی چاہتے تھے صحیح. اور آ کے وہ جو کہا تھا نا بلاول بھٹو نے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے, وہ میں نے آج دیکھا اور پوری طرح دیکھا. اسمبلی میں کسی صورت واپس نہیں جائیں گے عمران خان؟ ہر صورت واپس جائیں گے, ہر صورت. اچھا, اب اس کی پھر ایکسپلینیشن آپ ذرا مجھے بریک کے بعد دے دیجیے گا کیونکہ مجھے کہا جا رہا ہے وقت ہوا ہے. ناظرین, وسیم چودھری صاحب, نسیم صدیقی صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود. مزید دلچسپ گفتگو ہوگی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. عظیم چودھری صاحب, ایک تو وہ ذرا بتا دیں ہر حال میں واپس آئیں گے, ایک اس کی وجہ کیا, اور دوسرا یہ کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ عمران خان بہت بڑا فراڈ ہے. مطلب پرائم منسٹر قسم. دیکھیں, پرائم منسٹر تو ایک دکھی آدمی ہے عمران خان کے ہاتھ, نہایت دکھی آدمی, جس کو آپ نے جیل میں بند کیا, جس کی بیوی پہ مقدمہ بنایا, جس کے بھائی کو بند کیا, جس کی بھتیجی کو بند کیا, جس کے بیٹے کو بند کیا, جس کے دوستوں کو بند کیا, جس کے احباب کو بند کیا, جس کی بیٹیوں کے گھر کے باہر آپ نے پہلے لگا دی, تو وہ تو یہی زبان بولے گا. انسان تو ہے نا, پرائم منسٹر تو اپنی جگہ پر. لیکن عمران خان صاحب جو زبان استعمال کر رہے ہیں اس کا سیاسی جواب دینے کا اب یہی حل ان کے پاس باقی ہے. وہ جو پاپولر کا نعرہ چل رہا ہے, اب جب آپ اور میں اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ پرائم منسٹر کس لب و لہجے میں گفتگو کر رہا ہے, تو پھر وہ پاپولر ذرا پیچھے ہٹ جائے گا. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ نئی بات جب آ جائے تو پچھلی خبر پیچھے رہ جاتی ہے, بھلے وہ کتنی طاقت. صحیح, چلیں ٹھیک ہے. اور واپس کیوں آئیں گے؟ ہاں جی, اس لیے آئیں گے کہ پاکستان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے انہیں پوری دنیا کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ میں ٹھیک بیہیو کر سکتا ہوں, میں ڈیموکریٹ ہوں اور میں پاکستان کے معاملات کو چلانے کی صلاحیت کا حامل ہو سکتا ہوں. یہ ساری عوام جو ایک جم غفیر, جو ایک اتنی بڑی جو پاپولیرٹی جس کی وجہ سے جو کانفیڈنس جہاں سے وہ لے رہے ہیں, ان کو کیا جواب دیں گے؟ کیا نام تھا, مولانا عطا اللہ شاہ بخاری, شدید بارش میں ساری رات تقریر کرتے تھے, ہزاروں لوگ کھڑے ہوتے تھے, کوئی ایک شخص جگہ کو چھوڑ کر نہیں جاتا تھا, ووٹ نہیں ملتا تھا. نظیم صدیقی صاحب, ایک تو یہ بات ہے کہ آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ میں, مجھے نہیں لگتا کہ وہ پارلیمنٹ میں جائیں گے. اچھا, الیکشن کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے, وہ اپنا ٹیمپو برقرار رکھے ہوئے. 25 مئی کے بعد انہوں نے کہا تھا میں 1 ہفتے کے اندر نئی ڈیٹ دوں گا. جون, جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر, 5 مہینے ہو گئے. اسی طرح 5-6 مہینے اور گزر جائیں گے. انہوں نے جو بھی چیزوں کو لے کے وہ چل رہے ہیں نا, مومنٹم بلڈ کر رہے ہیں. دیکھیں, تو چڑھائی کریں گے, ابھی نہیں لانگ مارچ ہوگا, دھرنا ہوگا, نہیں پاکستان بند کریں گے. آرمی چیف کا جس طرح انہوں نے مسئلہ اٹھایا, آرمی چیف اپنی جگہ آ جائیں گے. اور جو آرمی چیف ہوتے ہیں وہ اتنے پروفیشنل ہوتے ہیں کہ وہ یہ بھول جائیں کہ میں نے لگایا, آپ نے لگایا, وہ اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں. وہ لیفٹیننٹ سے شروع ہوتا ہے ان کا کیریئر, جنرل تک جاتے ہیں, اور وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے حساب سے کرتے. تو یہ تو چھوڑ دیں, یہ ایشو نہیں ہے. یہ جب لگ جائیں گے تو یہ ایشو ختم ہو جائے گا, پھر نیا ایشو شروع ہو جائے گا. عمران خان مومنٹم کو لے کے چلیں گے, لیکن دوسری طرف اگلے سال اکتوبر تک, کیونکہ حکومت تو کہہ رہی ہے جی اگلے سال اکتوبر میں الیکشن ہوگا. دیکھیں, وہ اکتوبر بھی کتنی دور ہے, سال گزرتے کتنی دیر لگتی ہے. یہ دیکھیں, ابھی آپ مجھے کہہ رہے تھے اگلے 5-6 مہینے یہ پڑے الیکشن. مارچ میں ایک افواہ یہ بھی اڑ رہی تھی نا کہ پی ٹی آئی کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ یار ذرا ہولا لگے رہو, مارچ میں انتخابات. میں مثال دے دیتا ہوں, 2014 کا دھرنا کتنا بڑا دھرنا تھا, اور عمران خان صاحب نے تو اٹھنا ہی نہیں تھا وہاں سے. وہ تو اے پی ایس ہو گیا, اٹھنا پڑ گیا. الیکشن 2018 میں ہوئے, 4 سال انہوں نے ویٹ کیا نا, پاور میں آ گئے. ابھی بھی اگر سال بھی آپ پورا لگا لیتے ہیں, وہ اپنا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں. اچھا, اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں, ایک تو عمران خان کے چاہنے والے ہیں جو ان کو ووٹ دیتے ہیں, دوسرے وہ لوگ ہیں جو
پیپلز پارٹی نون لیگ کو پسند نہیں کرتے وہ بھی اب عمران خان کے ساتھ شامل ہو گیا. اب جس طرح ہم جا کے انٹرویو کرتے ہیں یا جلسے جلوسوں میں جاتے ہیں, اب موب چینج ہو گیا. وہ ایلیٹ کلاس والا یا سوری مطلب اگر ممی ڈیڈی کہتے تھے, اب وہ لوگ نہیں رہے, وہ بھی شامل ہیں, اب عام پبلک بھی اس میں شامل ہے اور بہت غیظ و غضب کے ساتھ شامل ہے. وہ تو حالات ایسے ہیں نا, مہنگائی, غربت, سب کچھ اسی وجہ سے اور اس وقت ان کو اپنا اینگر نکالنے کے لیے ایک یہی جگہ ملی ہے. ایک تو مہنگائی والی بات ہے نا, دوسرے وہ کہتے ہیں ہمیں 5 سال 10 سال ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا, یہ کرپٹ لوگ ہیں, آپ کسی اور کو لے آتے, آپ ان کو کیوں لے کے آئے. اب وہ ان کے ساتھ بھی مخاصمت عوام کی ہے, عوام ان کو کسی صورت پسند نہیں کرتے. آپ دیکھیں کوئی بھی وزراء جو آگے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, یہ جلسے جلوس کیوں نہیں کر رہے. جب حکومت ہوتی ہے اس وقت بھی اپنے حلقے میں اپنے علاقے میں نہیں لوگ جاتے ہیں, جلسے جلوس کرتے ہیں نا, اپنی پاپولیرٹی دیکھ لیں عوام میں جا کے. دوسری بات غلط ثابت ہو گئی ہے کہ لوگ آتے ہیں جلسے میں ووٹ نہیں دیتے. آپ دیکھیں کہ ضمنی الیکشن میں جس طرح لوگ گھروں سے باہر نکلے ہیں, جدھر بھی جاتے تھے پی ٹی آئی والوں کی لائن لگی ہوتی تھی, خود اپنی کنوینس پہ آئے ہیں, کوئی ٹرکوں میں کوئی بسوں میں بھر کے نہیں لایا, لوگ اپنی گاڑیوں میں بلکہ اپنے محلے میں جس کے پاس کنوینس نہیں تھی اس کو بھی ساتھ لے کے گئے اور لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے. تو یہ ایک چینج آ چکی ہے. اور اگر سال کے اندر بھی الیکشن مطلب ہم دوبارہ دیکھیں گے 16 اکتوبر کو. 16 اکتوبر کو بھی بالکل ایک ٹیسٹ کیس تو ہے, اگر الیکشن ہوتے ہیں تو. چوہی صاحب 1970 کے انتخاب میں لوگ خود ہی چل کے گئے تھے, کوئی گاڑیوں پہ لے کے نہیں گیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو ایمرج ہوئے تھے 77 میں. وہ ایمرج ذوالفقار علی بھٹو اتنے پاپولر نہیں رہے تھے. حکومت کی پالیسیز, پرفارمنس ابھی تو وہ زیر بحث آنی ہے, اور جس دن وہ زیر بحث آنی شروع ہوئی چیزیں دم توڑنا شروع کر دیں گی. ایسی آخر میں ایک بات آپ سے کہتا چلوں, 2014 میں یہ شہر میں بات تھی, لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں جلوس آئیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور 300-400 لوگ مر جائیں گے, بلڈنگوں پہ قبضہ ہو جائے گا, آگ لگ جائے گی اور پھر مارشل لا لگ جائے گا. تو کہنے والوں میں سے ایک ذمہ دار سے میں نے یہ کہا کہ بہت ہی بھولے ہو یار, تم سمجھتے ہو حکومت اور ریاست اتنی کمزور ہوتی ہے. ایک کانسٹیٹیوشن میں کلاس لکھی ہوئی ہے 245, وہ اس کا انووک کریں گے, اور جن کو تم کہہ رہے ہو کہ وہ بلائیں گے بعد میں آ کے سنبھالیں گے, وہ ان کو کہہ دیں گے ان بلڈنگوں کی حفاظت کرو. وہ 245 آج بھی موجود ہے, وہ تو ابھی دوبارہ آ گیا, وہ انووک کریں گے اس کو, وہ انووک کریں گے. اب عمران خان اگر آ کے فوج کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہے, اور فوج از باؤنڈ ٹو ہر صورت صحیح, اور انہوں نے کہہ بھی دیا کہ ہم ان کو کہیں گے. وہ تو ڈپٹی کمشنر بلا سکتا ہے, اور اگر وہ بلا لیں گے تو ذرا شہر میں داخل ہو کے تو دکھائیں, پھر نہیں ہو سکتا. مجھے یاد ہے میرے خیال میں 2000s کا ٹائم ہے, پارلیمنٹ کے کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے کوئی بات ہو رہی تھی, تو اس وقت بھی عظیم چوہی صاحب نے اٹھتے ہوئے, ہم جذباتی باتیں ہو رہی تھیں, انہوں نے ایک لائن بول کے 2 لفظ بول کے کہتے ہیں ریممبر ون تھنگ, اسٹیٹ از آلویز دا موسٹ پاورفل. Undoubtedly اس پہ تو that I remember that, but مجھے ابھی آپ کی وہ بات. اچھا ضمیر, ابھی آپ نے جس طرح اسمبلی کی بات کی, میں ایک جملہ کہہ دوں. اپنا عظیم چودھری صاحب نے بتایا 14 لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ جب سے نئی اسمبلی آئی ان کی سیریسنس یہی ہے, 4 بیٹھے یا 8 بیٹھے تو پھر کرا دیں الیکشن. مطلب کس چیز کا انتظار کریں, اور جو اتنی اس وقت انسرٹنٹی پھیلی ہوئی ہے, انویسٹرز نہیں آ رہے, جب تک نہیں آئیں گے جب تک کسی کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ گورنمنٹ پریزیڈنٹ نے بھی آج اس بات پہ اشارات کیا, اور پہلے بھی بہت جگہوں پہ یہ بات ہو چکی ہوئی. آرمی چیف نے بھی وہاں پہ واشنگٹن میں بھی یہی کہا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکانومی بہتر ہوگی. 24 میں ہوئے تو کیا کریں گے, یہ بھی ویسے آج ہی چلیں, میں ابھی بریک کے بعد اس پر بھی, کیونکہ یہ بھی آواز آ رہی ہے کہ جناب اگر حالات ایسے ہی رہے, سیلاب, اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ آئندہ سال جو ہے اس سے زیادہ خوفناک صورتحال ہو سکتی ہے, کرٹسی کلائمیٹ چینج, تو شاید پھر پاکستان میں انتخابات نہ ہو سکیں, اور ہو سکتا ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے اور وہ پرولونگ کر جائے, کوئی فائنینشیل ایمرجنسی ٹائپ. اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. چوہی صاحب, جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ ہمیں زبردستی بٹھا دیا گیا, زبردستی حکومت. کیا سیاستدانوں کے ساتھ زبردستی ہوتی ہے, اور اگر ہوئی ہے تو کس نے کی؟ ایک چیز. دوسرا یہ جو ابھی انہوں نے بات کی کہ جو بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے, کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. دیکھیں, اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے ایک طریقہ کار موجود ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس وسائل نہ ہوں اور آپ گھر کے سربراہ ہوں اور بچے بھوکے ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ بچے بھوکے ہیں,
آپ کے پاس زمین نہیں ہے رہنے کے لیے. 1/3 پاکستان بغیر زمین کے رہ رہا ہے, پانی میں, جہاں موت ہے, جہاں پانی ابھی آ رہا ہے رک نہیں رہا, جہاں دنیا سے آپ کہہ رہے ہیں قرض جو ہیں وہ معاف کر دیں, ڈیلے کر دیں ہمارے پیسے تاکہ ہم سروائیو کر سکیں. آپ کو تو ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا عالمی اداروں کے ساتھ. آپ کو کم از کم بھی جو اس وقت تک کے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق $30 بلین چاہیے, اور آپ کو قرض بھی واپس کرنا ہے, آپ کو ملک بھی چلانا ہے, آپ کو مطلب جیب میں جب پیسہ نہ ہو تو اختیارات استعمال آپ کیا کریں گے؟ آپ کی حالت بہت بری ہے, آپ بالکل خراب ہوئے ہوئے ہیں, اور اب تو آپ کا گھر بھی گر گیا جس میں آپ رہ رہے تھے. ایک بات جاوید لطیف صاحب والی بات جی, ہم تو زبردستی بس بٹھا دیا ہمیں. پولیٹیشین اتنا ہی بھولا ہوتا ہے کہ اس کو زبردستی بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ بیٹھ جاتا ہے. کل اسمبلی میں ایک واقعہ ہوگا, آپ دیکھیے گا. میرا نہیں خیال کہ یہ کہا جائے گا کہ زبردستی ہو گیا, لیکن ہوگا کل, یہ میرے علم میں. وہ کیا؟ یہ میں نہیں بتا سکتا. اچھا, کل اسمبلی میں ایک واقعہ ہوگا. چلیں, اچھا بالکل. نسیم صاحب, شیخ رشید کا بھی بڑا وہ کہتا ہے مجھ سے لکھوا لیں بس, دمادم مست کلندر ہونے والا ہے اور کچھ بھی ہو جائے بس بلا. یہ چوہدری صاحب کا خیال ہے کہ حالات ایسے نہیں ہیں اور بتا بھی دیا گیا ہے کہ جناب نہیں ہو سکتے. تو یہ ہلکا پھلکا شو جس طرح 25 میں ہی ہوا تھا اسی طرح کر کے دکھا کے. شیخ رشید صاحب کا تو سٹائل یہی ہے, وہ تو آ کے ڈراتے ہیں ہمیشہ سے, ان کی پولیٹکس ہی اس قسم کی ہے, اور ان کا سروائیول بھی اسی لیے کیونکہ ایک سیٹ کی جماعت ہے ان کی, پی ٹی آئی کے ساتھ جڑنے کے لیے ان کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی اس قسم کا بیان دے دیں. اگر عمران خان صاحب آ سکتے, نہیں میرا خیال اگر وہ آ جاتے ہیں, اجازت مل جاتی ہے, نااہلی نہیں ہوتی ہے, وہ جلسہ جلوس لے کے آ گئے ہیں. اس دفعہ مرکز میں وہ حکومت ہے جس کے پاس کسی صوبے کی حکومت نہیں ہے, نہ پنجاب کی ہے نہ کے پی کے کی ہے. ادھر سے آزاد کشمیر کی بھی پی ٹی آئی کے پاس ہے, وہاں سے لوگ نہیں آتے, آزاد کشمیر والے نہیں آتے. اگر چند لوگ بھی آ جاتے ہیں, پرائم منسٹر آ جائیں گے, کیبنٹ کے ممبرز آ جائیں گے, شکل دکھا کے چلیں گے. معذرت سے میں مطلب نتھنگ اگینسٹ دی کشمیری میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر اسلام آباد میں وہ نہیں بھی آتے, ریڈ زون میں نہیں گھستے, لیکن اسلام آباد کے رستے اگر وہ چوک کر دیتے ہیں, مین شاہراہ کو روک دیتے ہیں, موٹر وے کو چوک کر دیتے ہیں, تو پھر پرابلمز تو ہوں گی نا. اگر اس پرابلمز کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ معیشت کو جھٹکا لگے گا, معیشت کو جھٹکا لگ گیا, وہ ان کو پہلے بھی معلوم ہے. اچھا, تو مطلب ٹف ٹائم تو دیں گے نا گورنمنٹ کو. گورنمنٹ ابھی کچھ نہ کرنے کے باوجود عمران خان سے اتنی خوف زدہ ہے کہ کوئی قسمیں کھا رہا ہے, روزانہ 4-4 5-5 پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ جتنا جب اتنا پریشر بلڈ ہو جائے گا, چلے میں صرف اسلام آباد نہیں, میں کہتا ہوں کہ پورا ملک وہ چوک کر دیتے ہیں, تو حکومت کہے گی یہ لیں جی اسمبلی پیک. اور یہ دیکھیں حکومت نے تو نہیں کہنا, حکومت تو نہ خود سے تو نہیں ہے, جیسے آپ نے جاوید لطیف کی بات کی اور بے اختیار والی بات ہو رہی تھی. ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سرمایہ نہیں تو بے اختیار ہے. کبھی کبھار آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن آپ کسی کے اشارے کے منتظر ہوتے ہیں کہ جب تک وہاں سے اشارہ نہیں آئے گا یا اپروول نہیں آئے گی ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ تو ایک بتا بے دیا اختیاری کہ وہ بھی ہے. ملک اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا کسی بھی اس قسم کی حرکت کا, کیونکہ معاشی صورتحال ایسی ہے. ہاں, کیونکہ جب بھی پولیٹیکل اس قسم کی سچویشنز آئی ہیں تو لیکن پھر بھی عمران خان صاحب کچھ نہ کچھ کریں گے ضرور, مطلب یو آر کنونسڈ. اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے وہ ابھی نہیں معلوم. ملک کا 72-73% حصہ عمران خان صاحب کے حمایتیوں کے حوالے ہے, اس کا امن و امان ان کے حوالے ہے, ان کے وسائل کا انتظام کرنا 18ویں ترمیم کے بعد ان کے حوالے ہے. عمران خان صاحب اس سے نپٹیں گے یا مجھ سے نپٹیں گے؟ وہ تو آج پشاور میں ہم نے دیکھا ٹیچرز پر آنسو گیس چلی. تو یہی کچھ وہ کریں گے اپنے شہروں میں, اپنے صوبوں میں جہاں ان کی حکومتیں ہیں. وہاں کے چیف منسٹر کچھ کہہ رہے ہیں پنجاب کے, اور جو انہوں نے بھی آج کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی جب وقت آئے گا لانگ مارچ کا تو عمران خان جس طرح کہیں گے. لیکن ہوم منسٹر نے کیا کہا کہ ریاستی مشینری استعمال نہیں ہونے دوں گا. اب میں اس پہ کیا کروں؟ تو کہنے والی بات ہے نا, کہنے والی بات ہے. اگر ریاستی مشینری استعمال نہیں ہوگی تو لوگوں کو کیسے اکٹھا کریں گے, کیسے لے کے آئیں گے؟ ویسے آج تک بغیر ریاستی مشینری کے کامیاب ہوا؟ نہیں, بالکل نہیں, کبھی نہیں. پی این اے بھی نہیں ہوا تھا. تو پھر عمران خان صاحب کے پاس کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے مجھے یہ بتاؤ. عمران خان صاحب تھے ایک گراؤنڈ کے قیدی, وہ سمجھتے ہیں ابھی بھی گراؤنڈ میں ہے اور میں گراؤنڈ میں ہی کھیلوں گا 12 لوگوں کے ساتھ یا 11 لوگوں کے ساتھ اور بال ٹیمپر کر لوں گا. بال ٹیمپرنگ پر اب سزا ہو جاتی ہے, اور اگر سائفر ٹیمپر پہ ہوگی سزا, بال ٹیمپرنگ پہ تو سزا ہو جاتی ہے. اگر وہ سزا ہو گئی, وہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو بہت خوفناک ہوگی.
اچھا ڈو یو تھنک کہ مطلب کہ کہہ دینا کہ ابھی اس پہ کھیلنا ہے جو آڈیو ہے آپ نے بھی سنی ہے, از اٹ دیٹ سیریس کہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ یہ تو ٹریزن کا معاملہ ہے, اس کے اوپر تو بس عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس کی فوٹو اسٹیٹ نہیں ہو سکتی, وہ ایک ایسا پیپر ہے, کلرڈ پیپر ہوتا ہے, اس کی فوٹو اسٹیٹ نہیں ہو سکتی. جس پیپر کی فوٹو اسٹیٹ ہی نہیں ہو سکتی اس کو ٹیمپر کیسے, اس کو آپ ٹیمپر کیسے کریں گے؟ اور اس کو آپ انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں بیوروکریٹک نوٹس جو ہیں ان میں ہم ٹیمپر کر لیتے ہیں, جو کہ اس کی سمری بنے گی, جو سمری بنے گی, اور وہی سمری آپ نے سرکولیٹ کی ہوئی ہے, صحیح, وہ سیکرٹ نہیں ہے, صحیح, وہ موجود ہے, ادھر ادھر لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے, وہ سپریم کورٹ کو. But the original cipher cannot be changed a single word. اچھا لیکن چلیں اب مجھے اب یہ نہیں سمجھ آتی نا, کیونکہ پرائم منسٹر نے بھی پھر وہی ڈی کوڈ, حالانکہ اس کا کوئی concept نہیں ہو سکتا نا. اور دوسرا جو مریم صاحبہ کے جی ملکوں کے سائفر, اب کیا بندہ ان کو سمجھائے, مریم کبھی فیوچر کی پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ بنی ہوئی ہیں. دیکھیں فارن منسٹر, فارن آفس, ویسے مجھے یہ ویسے پوچھنا چاہیے بلاول بھٹو زرداری سے کہ آپ کے فارن آفس کا انہوں نے کہا کہ فارن آفس کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سائفر نہیں آئیں گے ملکوں سے. بلاول بھٹو صاحب سے کہاں سے پوچھیں گے, وہ تو 7 دن رہے پاکستان میں, جب سے منسٹر بنے اس کے بعد تو وہ اڑے پھر رہے ہیں. تو وہ دنیا بھر میں جا کے منتیں کرتا پھر رہا ہے کہ ہمارا قرض معاف کر دو, ہمیں امداد دے دو, ہمارا قرض ڈیلے کر دو. وہ کیا کرے؟ لیکن بات وہی ہے کہ جب آپ کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور کوئی آپ کے پاس مانگنے والا آتا ہے کہ مجھے بھوک لگی روٹی کھلا دو, آپ اس کی شکل دیکھتے ہیں تو آپ دے دیتے ہیں. ایک بندہ سوٹڈ پوٹڈ آتا ہے کہ یار میں مانگنے والا نہیں ہوں, کپڑے پھاڑ کے چلا جائے. ایک آپ نے بات بیچ میں آدھی چھوڑ دی, جب آپ نے پوچھا کہ آپ کی اتنی ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں فیڈرل منسٹر سے, تو ان کا پھر کیا جواب کیا تھا؟ کیا خوف ہے عمران کا, کیا ہے کا خوف ہے؟ انہوں نے کہا یہ عوام بیوقوف بنی ہوئی ہے. میں نے کہا پھر بنی ہوئی ہے تو پھر آپ عوام کو کیا کر لیں گے اگر عوام اس کے ساتھ ہے؟ مطلب ابھی ڈر رہے ہیں. اب جس طرح کیوں ڈر رہے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں یہ ووٹ میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوگا؟ 4 پریس کانفرنس دن میں باری ہوتی ہے, ڈر ہی ہے نا. میں بھی ایک ایسے حلقے میں رہتا ہوں جو آدھا شہری ہے آدھا دیہاتی ہے, میرا لوگوں سے ملنا جلنا ہے, کوئی ڈر خوف نہیں ہے. یہ پاپولیرٹی جو ہے یہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی بدولت ہے. جس دن یہ ٹھیک ہو جائیں گے, مہربانی کریں گے, اس دن عادی ہو جائے. گورنمنٹ پریشانی نہیں ہے, کوئی پریشانی. گورنمنٹ کو کاہے کی پریشانی؟ گورنمنٹ تو جائے گی 2024. یہ تو ہم بھول ہی گئے تھے 2024 میں. عظیم چوہدری صاحب, نسیم صدیقی صاحب, دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.